فارس کا بادشاہ ایک دن دربار لگا کے بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے بیٹھے بیٹھے نا اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ایک چھوٹا سا جملہ نکلا، ایک مصرع نکلا فارسی میں، اور وہ اس نے اس پر عجیب اعلان کر دیا۔ اس کی زبان سے مصرع نکلا، در ابلق سے کم دیدہ موجود۔ اب آپ کو بہت کو فارسی نہیں آتی، جو علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ اس کو سمجھ گئے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں۔ در ابلق سے کم دیدہ موجود کہ ابلق موتی، ابلق موتی بولتے ہیں دو رنگا موتی، دو رنگ والا موتی۔ اس زمانے میں، آج کل تو مشینوں سے بھی بنائے جا رہے ہیں، اس زمانے میں مشینی دور نہیں ہوتا تھا، قدرتی موتی اور ہیرے نکلتے تھے جب کانوں سے، اور اس کو رگڑ رگڑ کر، اور جوہری ہوتے تھے، اس جوہر کو بنا کر، تو بہت نایاب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسے کم دیدہ موجود، کہ ابلق موتی بہت کم پایا جاتا ہے دنیا میں۔ یہ ایک مصرع اس نے بولا، بادشاہ کہتے ہیں نا کلام الملوک ملوک الکلام، تو اس نے اپنا کہا کہ میں بادشاہ ہوں لہذا میرا کلام بھی بادشاہ ہے۔ اب کوئی بندہ اس میرے شعر کو، میرے مصرع کو جو پورا کرے گا، میں اسے بہت نوازوں گا اور بہت بڑا انعام دوں گا۔ تو بڑا عرصہ گزر گیا، کسی نے نہیں پورا کیا، کہ ایسا ہی اس کا معنی بھی بنتا ہو، ایسے ہی اس کے الفاظ بھی ہوں، اور اس کا وزن بھی ہو، اس کا قافیہ بھی ملتا ہو، اور اس کے اندر اتنی بلاغت بھی پائی جائے، اس کی عمدگی اور اتنا اعلیٰ بھی ہونا بھی پایا جائے۔ خیر بات گزرتے گزرتے چلتے 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 ہندوستان میں پہنچی، ہندوستان کے دربار میں پہنچی، جو اورنگزیب عالمگیر کا دربار تھا۔ اس میں کسی نے کہا جی یہ فارس کے بادشاہ نے ایک شعر کا جملہ بولا ہے، مصرع بولا ہے، وہ کہتا ہے جو پورا شعر کرے گا اس کو دوسرا مصرع بھی ساتھ جوڑ دے گا، اس کو میں سونے سے تول دوں گا، سونے سے تول دوں گا۔ اچھا کون سا مصرع ہے جی؟ یہ در ابلق سے کم دیدہ موجود۔ لوگ سوچتے رہے کسی کے ذہن میں، جو اورنگزیب عالمگیر کی بہن تھی شہزادی زیب النساء، بڑی اچھی نیک خاتون تھی اور شاعرہ بھی تھی، اس نے سنا نا، تو اس نے بھی سنا تھا، وہ شعر گوئی بھی کرتی تھی، کلام بھی کہتی تھی۔ تو ایک دن وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے سر پر کنگھی پھیر رہی تھی، بالوں میں کنگھی کر رہی، تو اس نے پھر اپنے آنکھوں میں سرما لگایا۔ جب سرما لگایا نا، تو آنکھوں میں جب سرما لگاؤ تو آنکھوں سے کبھی کبھار ایک سرما آلود اشک آپ کا بہ جاتا ہے، ایک آنسو کا قطرہ گر جاتا ہے، اور اس میں سرما ہوتا ہے، وہ کالا بھی ہوتا ہے، وہ سفید بھی ہوتا ہے۔ تو جب اس کی گود میں اس کے اپنے آنکھ سے گرا ہوا ایک قطرہ گرا نا، جس میں سرما ملا ہوا تھا، تو ایک دم وہ کہتی ہے مگر اشک آن بتاں کہ سرمے آلود۔ وہ اس شعر کا دوسرا مصرع اس نے بنا دیا۔ اب آپ کو اس کا بھی مطلب نہیں سمجھ، اس نے کہا ہاں در ابلق تو دنیا میں بہت کم پایا جاتا ہے، بہت کم پایا جاتا ہے، کہ وہ موتی جس کے دو رنگ ہیں، بہت کم دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں، بہت کم ملتا ہے، نایاب ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز اس سے بھی نایاب ہے، مگر اشک آن بتاں کہ سرمے آلود۔ لیکن ایک چیز اس موتی سے بھی زیادہ نایاب ہے، کہ کسی آپ کے دوست کی آنکھ کا وہ آنسو جس کے اندر سرما مکس ہوا ہو، سرمے کے ساتھ وہ ملا ہوا ہو، ایسا آنسو تو دنیا میں بہت ہی کم کسی نے دیکھا ہو۔ یہ جب مصرع چلتے 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 فارس کے بادشاہ کے سامنے پہنچا، تو اس نے کہا کمال ہے، یہ تو میرے مصرع سے بھی زیادہ قیمتی مصرع اس نے کہا ہے، اور اس کا معنی بھی عمدہ ہے، اس کا ترجمہ بھی اعلیٰ ہے، اس کے الفاظ بھی ویسے ہی ہیں، قافیہ بھی ہے، فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، اور عمدگی بھی ہے۔ اس نے کہا جی شہزادی کو لایا جائے، ہم شہزادی کو سونے سے تول دیں گے، ہم اس کو وہ انعام عطا کریں گے۔ تو میں اصل میں سنانا اس شہزادی کی وہ بات چاہتا تھا، یہ میں نے پورا آپ کو ایک پس منظر سنایا ہے، کہ قرآن صرف پڑھیں اور اللہ سے ملاقات کریں۔ اللہ یہاں نظر نہیں آتا، لیکن قرآن پڑھو گے تو اللہ آپ کو نظر آئے گا۔ قرآن سمجھ کر پڑھو گے تو اللہ آپ کی باتوں کے جواب بھی دیں گے، اور قرآن بے سمجھے پڑھیں گے تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو اپنی باتیں سنا رہے ہیں، وہ سن رہا ہے۔ قرآن کا پڑھنا، یہ بچہ پڑھے یا بڑا پڑھے، سمجھ کے پڑھے یا بے سمجھے پڑھے، کسی حال میں آپ نفع سے خالی نہیں ہیں میرے محترم دوستو۔ تو جب اسے یہ کہا گیا تو بادشاہ، وہ بھی بادشاہ شہزادی تھی اور وہ بھی ہندوستان کی شہزادی، اتنا بڑا ملک
اتنی بڑی ریاست ہندوستان کی، اور اس میں مسلمانوں کی حکومت، اور اس کی شہزادی، اور اورنگزیب عالمگیر ایک بہت بڑا عالم بادشاہ تھا، اور اس نے ایک فتاویٰ لکھایا تھا جس کا نام فتاویٰ عالمگیری ہے۔ آج کل بھی مفتی اسی سے ہی فتویٰ دیتے ہیں۔ پاکستان ہندوستان کے مسائل میں زیادہ معتبر فتاویٰ جو ہے وہ فتاویٰ ہندیہ ہی کہلاتا ہے، فتاویٰ عالمگیری ہی کہلاتا ہے، اور اسی پر چلائے جاتے ہیں۔ خیر، تو وہ بادشاہ کی جو بہن تھی اورنگزیب، زیب النساء، اس کو پتہ چلا، پیغام آیا، لیٹر آیا کہ جی شہزادی ہمارے پاس آئے، ہم اس کو سونے سے تولیں گے، کیونکہ اس نے اتنا خوبصورت جملہ کہا ہے۔ شہزادی نے جواب میں پتہ کیا کہا؟ یہ بات سنی، اس نے کہا کمال ہے، میں کوئی سڑک پہ چلتی پھرتی عورت ہوں کہ سٹیجوں پہ جا کر میں انعام لیتی پھروں گی؟ یہ جانتا نہیں کہ کس سے بات کر رہا ہے۔ فارس کے، ایران کے بادشاہ کو ہماری حیثیت کا علم نہیں۔ اس نے پھر ایک دو شعر دے جو میں آپ کو صرف یہ سنانا چاہتا ہوں اس موضوع کے اعتبار سے۔ اس نے کہا مخفی منم در سخن من چوبو گل در برگ گل، مخفی منم در سخن من چوبو گل در برگ گل۔ اس نے کہا مجھے کہا جا رہا ہے کہ آؤ اور سٹیج پر اور ہمارے دربار میں پیش ہو جاؤ، ہم تمہیں اس شعر کا بدلہ سونے اور چاندی کے ساتھ تول کر دیں گے۔ جاؤ جا کر ایران کے بادشاہ کو یہ شعر میں جواب میرا دے دو، اور اسے سنا دو کہ میں وہ خاتون ہوں، میں وہ اللہ کی بندی ہوں جو چھپی ہوئی ہے اپنے کلام کے اندر۔ مخفی منم در سخن من، میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں۔ ہر کے میل دارد بھی ند مرا در سخن من بھی ند مرا، جو دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ وہ میرا دیدار کرے، میرے ساتھ ملاقات کرے، تو میں کسی سے بھی نہیں ملتی۔ میں ایک پردہ دار خاتون ہوں، میں ایک دیندار خاتون ہوں، میں ایک اللہ سے ڈرنے والی خاتون ہوں۔ جو مجھ سے میرا دیدار کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ صرف میرا کلام اور میری شاعری پڑھ لے، تو میں اس اپنے کلام میں اس کو نظر آؤں گی۔ میں سٹیجوں پر آ کر انعام نہیں لیتی۔